اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم إلى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کے سبق کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 83 آیت نمبر 83 سے ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ تشریف لائے اور فرعون کو ساکت کر دیا، اور اس کے سامنے جادوگروں والا معاملہ ہوا، اور جادوگروں کا معاملے کی تفصیل ہم مختلف مقامات پہ پڑھ چکے ہیں، یہاں الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بنیادی چیز ہم نے آپ کو عرض کر دی کہ کس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ قصے کا اختصار ہے، لہٰذا ہم بھی اختصار کے ساتھ ہی اس کو دیکھیں گے، کیونکہ ضروری تفصیل اپنے مقام پر آئے گی اور پیچھے کے مقامات پہ گزر چکی ہے۔ جہاں قرآن نے تفصیل کی ہے انشاءاللہ ہم بھی وہاں پر ہم بھی تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب جب وہ سارے معاملات ہو چکے، قوم فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا، اور اسی طریقے سے بنو اسرائیل کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں کمزوری دکھانا، تو اب یہاں پر جو بات ہے وہ آگے بات ہو رہی ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس سب کے باوجود بھی لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہاں میں ایک پوائنٹ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ دین پر چلتے ہو تو آپ کو جو سب سے پہلے جس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے ریجیکشن۔ آپ چاہے کتنے قابل ہیں، آپ چاہے کتنے سپوت ہیں، چاہے کتنے پڑھے لکھے ہیں، چاہے کتنے سمجھدار ہیں، چاہے کتنے فتح یاب ہیں، آپ کو سب سے پہلے جو چیز جھیلنی پڑتی ہے وہ ریجیکشن جھیلنی پڑتی ہے۔ پاکستان کے لیجنڈ ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں سعید انور بھائی، ٹھیک ہے، وہ یعنی وہ آدمی ہیں کہ میرے دوست تھے لندن کے اندر، کہنے لگے کہ جماعت میں سعید انور بھائی آئے تو کیا ہوا کہ ان کو سونے نہیں دیتے تھے، گورے جو تھے وہ ان سے ملنے آٹوگراف لینے آتے، وہ مسجد میں دروازے کے پیچھے سو رہے ہوتے تھے، بڑی مشکل سے ان کی جان چھوٹتی، مگر جیسی وہ دین کی بات کرتے تو ریجیکٹ کر دیے جاتے، ان کو ریجیکشن جھیلنی پڑتی ہے۔ دین کے حوالے سے جب آپ لوگوں کی طرف آئیں گے تو ایک طبعی بات ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ آپ کو ریجیکشن جھیلنی پڑتی ہے، اس لیے کہ دین جو ہے وہ انٹرٹیننگ تو نہیں ہوتا، انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا۔ ہر بندے کو خوف ہوتا ہے کہ میری فلاں چیز چھوٹ جائے گی، میری فلاں چیز چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں؟ اپنا بنا بنایا کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، اپنی بنی بنائی ترتیب چھوڑ کر آگے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز جھیلنی پڑی اور قوم کے سامنے فتح یاب ہو گئے، سب کچھ کے سامنے ثابت کر دیا کہ میں نبی برحق ہوں اور بالکل درست ہوں، میں صحیح نبی ہوں، اور میرے پاس یہ جو دلائل ہیں، براہین ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں۔ لیکن کیا جھیلنا پڑا؟ ریجیکشن جھیلنی پڑی کہ فما آمنا، نہیں ایمان لے کر آئے، لموسیٰ حضرت موسیٰ پر، اللہ سوائے ذریۃ من قومہ، ذریہ کہتے ہیں نوجوان نسل کو، ٹھیک ہے، نوجوان نسل کو ذریت کہتے ہیں۔ تو چند نوجوان، اچھا یہاں پر آپ چند حالات در قوم موسیٰ میں، اس کو مزید ایک اور ہیڈنگ اس میں آئے گی، اور وہ ہیڈنگ یہ ہوگی ابتدائے تبلیغ میں، ٹھیک ہے، ابتدائے تبلیغ میں کیا ہوگا، کیا ہوا؟ فما آمنا،
کہ ابتدا میں ایمان نہیں لے کر حضرت موسیٰ پر مگر ذریۃ من قومہ، ان کی قوم کے چند نوجوان، چند نوجوان، من قومہ، ان کی قوم کے، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم کے چند نوجوان ہی ایمان لے کر آئے، مگر ان کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے ایمان کی کیفیت تھی الا خوف من فرعون و ملئہم، کہ اس ڈر کے ساتھ ایمان لے کر آئے فرعون سے اور ان کے سرداروں کے ڈر سے ایمان لے کر آئے، ڈر کے ساتھ، ان کے ڈر کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ کیا ڈر تھا؟ این یفتنہم، کہ یہ ان کو ستائے نہ، ان کو تکلیف نہ دے۔ انہیں شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنو اسرائیل کے کچھ نوجوان ایمان لے کر آئے، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے، کہ فرعون کے سرداروں کو ان نوجوانوں کا سردار اس لیے کہا گیا کہ عملاً وہ ان کے حاکم تھے، کہ عملی طور پر فرعون جو تھا اور ان کے جو سرداران تھے وہ عملاً حاکم تھے، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ، چنانچہ دین کے اوپر عمل کے ساتھ اگر کسی کو طبعاً ڈر لگتا ہے، طبعی طور پہ ڈر لگتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ طبعی طور پہ ڈر لگتا ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، اگر ہم نے ان سے اختلاف کر لیا ہم کھائیں گے کہاں سے، یہ ڈر رہے گا۔ اگر میں نے اس کو کھری کھری سنا دی تو یہ میرے لحاظ ہی نہیں کرے گا، میں نے ان کے ساتھ نرم معاملہ نہ رکھا تو یہ تو ہمارے جو ہے وہ بڑے بڑے کام پھنسے ہوئے ہیں، رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، اگر ہم ان کے ساتھ نرم برتاؤ نہ کیا تو یہ مسئلہ ہوگا، یہ ڈر ہوگا، اور یہ ڈر جب ہے تو پھر ہے۔ تو اس ڈر کا ہونا ایمان کے لیے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ صرف نوجوان ہی ایمان کیوں لائے، اور وہ کون تھے؟ اچھا سوال ہے۔ تفصیل اس کی ملتی ہے البدایہ والنہایہ میں، کچھ تفصیلات ملتی ہیں، مگر چونکہ وہ اسرائیلی روایات ہیں اس لیے مفسرین نے زیادہ اس کو ترجیح نہیں دی۔ لیکن ایک بات سمجھیں، بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مجمع میں دیکھا کہ کچھ نوجوان بیٹھے اور دین کے حوالے سے بات فرما رہے ہیں۔ روایت کا مفہوم ہے، صحیح سے مجھے یاد نہیں ہے کہ روایت میں نے کہاں پڑھی تھی، مگر صحیح جگہ پہ پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری قوم کے ساتھ، جس قوم کے ساتھ نوجوان ہوتے ہیں وہ مشن اور وہ کاز کامیاب ہوتی ہے، اس لیے کہ بوڑھے کسی بھی نئے مشن کو آسانی سے قبول نہیں کرتے، جبکہ ترقی اور کامیابی کا زینہ نوجوان ہوتے ہیں، کہ انہوں نے ہی میری پیروی کی اور یہی لوگ مجھے آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ اور نوجوان کا مطلب یہاں پر یہ ہے، اصل میں جوان ہے، جو حدیث ہے وہ حدیث 35 سے 45 سال کے درمیان لوگوں کے لیے، اور یہ جو روایت ہے، یہ جو ہے الا ذریۃ من قومہ، یہ 20 سے 30 سال کے درمیان کے لوگوں کی ہے، ٹھیک، بس تھوڑا سا فرق ہے، مگر اس سے جوان مراد ہیں، بوڑھے لوگ مراد نہیں۔ تو الا ذریۃ من قومہ، کہ چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر، وہ کون ہے اس کی تفصیلات ضریبت کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ ایسی روایت نہیں جو کہ زیادہ قابل ذکر ہو، اس لیے بھی میں یہاں پر ذکر نہیں کر رہا۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایسے لوگ ایمان لے کر آئے، لیکن ایمان کے ساتھ ان کے دل میں ڈر موجود تھا۔ چنانچہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک روایت وائرل ہوئی، میرے اپنے نمازیوں نے مجھے وہ روایت بھیجی، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، اور وہ ڈر رہے تھے کہ لوگوں سے ڈر رہے تھے، روایت کا مفہوم لوگوں سے ڈر رہے تھے،
تو اہل تشیع حضرات نے، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے ٹی وی میں بھی اس مسئلے کو اچھالا اہل تشیع میں سے، کہ دیکھو حضرت عمر تو ڈر رہے تھے اور ایسی ایسی چیز ہے. تو اس کا جواب بھی اور اس نوعیت کی باتوں کا جواب بھی موجود ہے کہ یہ طبعی ڈر جو ہے یہ کچھ بھی ایمان کو مضر نہیں ہے، ایمان کو مانے نہیں ہے. اگر ہم حلال کھائیں گے تو اگر ہم یہاں ایمانداری سے فیصلہ کریں گے، بے ایمانی نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے ہمارے لیے فلاں چیز کا انتظام کیسے ہوگا، فلاں معاملات میرے ساتھ کیسے چلیں گے، اس کے حوالے سے کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. یعنی یہ ایمان کو مانے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب یہ ایمان کو مانے نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ طبعی طور پہ جو رزق کا ڈر ہے، یہ طبعی طور پہ جو معاملات کا یا چیزوں کے بگڑنے کا ڈر ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم مضر ایمان خیال کریں. اللہ اکبر کبیرہ. الا خوف من فرعون، الا فرعون و ملئہ ان یفتنہم، کہ وہ ان کو ستائیں گے. ٹھیک ہے، وجہ کیا تھی؟ وَإِنَّ فرعون، کہ بے شک اور یہ کہ فرعون لعالٍ فی الارض، فرعون یقیناً فرعون زمین میں بڑا زوراور تھا. لعال بڑا زوراور تھا، بڑا طاقتور تھا. فی الارض زمین کے اندر. تو ظاہری طاقت جو ہے وہ جس کے پاس ہوتی ہے ظاہری بات ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے. تو فرعون اپنے زمین پر غالب تھا، یعنی زوراور تھا اس کے اپنے ملک کے اندر. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا. وَإِنَّهُ، اور یقیناً کہ وہ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، ضرور ایسا تھا جو حد سے گزر جانے والا ہو. اب جو بندہ حد سے گزر جانے والا ہو، اگر اس سے کوئی بندہ ڈر رہا ہے، اس سے کوئی ایسی چیز ہے، تو اس میں کوئی ایسے مذائقے والی بات نہیں ہے. مگر پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جو علاج ذکر فرمایا وہ ترغیب موسوی ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ترغیب دی، وہ آج مجھے بھی ضرورت ہے، وہ آج آپ کو بھی ضرورت ہے. اگرچہ اسباب کے حوالے سے ڈر لگتا ہے، اسباب کے حوالے سے آئے روز پریشانیاں ہیں، اسباب کے حوالے سے آئے روز مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہیں، اور انسان ان کی وجہ سے ڈر جاتا ہے. خاص طور پر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کی روزی، اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کی جان. انسان کی جان اور انسان کا مال، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے. اور ہر انسان ڈرتا ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، ہر انسان کو یہ ڈر موجود ہوتا ہے، انسان کی جان اور انسان کا مال. کہ ایک جان تو وسیلہ زندگی ہے، اور مال جو ہے وہ جو مال بھی وسیلہ زندگی ہے اور جان بھی وسیلہ زندگی ہے. جان زندگی کی بنیاد ہے اور مال وسیلہ زندگی ہے، یعنی زندگی کی بیسڈ ہے. زندگی بیسڈ آن دو چیزوں پر ہوتی ہے، ایک جان پر، یعنی جان ہے، اور دوسرا مال، یعنی آپ کے پاس فائنانس ہے. تو یہ دو چیزوں پر انسان کی لائف بیسڈ کر رہی ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے، اور ان دونوں چیزوں کے اوپر جو اثر ہوتا ہے وہ سرداروں کا ہوتا ہے یا قوم کے بڑوں کا ہوتا ہے. کہ آپ کو سیکیورٹی ایشوز ہیں اور آپ کو فائنینشیل ایشوز ہیں. جب یہ دو ایشوز آپ کے سیٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کی زندگی بہتر ہونے لگتی ہے. تو یعنی چنانچہ جتنے بھی دنیاوی معاملات کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، جس سے موسلو ہے، اس نے تھیوریٹیکل چارٹ بنایا کہ بیسک نیڈ ہے. ٹھیک ہے، بیسک نیڈ، پھر اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی نیڈ. تو سیکیورٹی نیڈز ہوتی ہیں اور بیسک نیڈز ہوتی ہیں. تو بیسک نیڈ آپ کی لائف لائن ہے، سیکیورٹی بیسک نیڈ آپ کی اکانومی ہے، اور سیکیورٹی آپ کی لائف لائن. تو یہ دونوں چیزیں.
تو یہ بنیادی طور پر. پھر اس کے بعد سیلف اسٹیم ہے، سیلف اسٹیٹس ہے، وہ مختلف چیزیں وہ ماسلو نے ایک پورا اس کا ایک چارٹ بنا ہوا ہے 5 چیزوں کا. تو اب یہ ہے کہ انسان کو ان 2 چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے ان سب چیزوں کے حوالے سے ہر انسان پریشان ہوتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. تو اگر پریشانی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ پریشانی حد اعتدال میں ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان ہر وقت انہی پریشانیوں میں لگا ہوا ہے، ہر وقت انہی سوچوں میں مبتلا ہے، ہر وقت انہی سوچوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہاں پہ ترغیب دی، جو چیز سمجھائی قوم کو، وہ یہاں پر بڑی اہم ہے، جو میری آپ کی ہم سب کی ضرورت ہے. اور جس کو یہ خطرہ ہے بشری تقاضے کی بنیاد پر، وہ خطرہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس خطرے کا علاج بھی ہمیں ساتھ سمجھا دیا، ساتھ میں بتا دیا کہ دیکھو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں کو اس بات کا ڈر تھا، اور تم کو بھی آج اس بات کا ڈر ہے. وقال موسیٰ، نصیحت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے قوم، یعنی اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو. اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم فرما بردار ہو، اگر تم اس کے فرما بردار ہو تو تم اسی پر بھروسہ رکھو. چلو جی، آپ ایسا لگتا ہے جیسے ان جملوں نے نا سینے پر ایک ٹھنڈا مرہم رکھ دیا ہو، مشکلات کے اوپر ایک ٹھنڈا مرہم رکھ دیا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا. تو صرف اتنی نصیحت سن لینا کافی نہیں، نصیحت پر رسپونڈ بھی ضروری ہے، نصیحت کے اوپر رسپونڈ بھی ضروری ہے. چنانچہ میں آج آپ کو اور ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے عزم کریں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے سامنے ان نوجوانوں نے عزم کیا تھا. میں بھی عزم کروں، آپ بھی عزم کریں کہ جیسے ان نوجوانوں نے عزم کیا تھا. فقالوا، تو کہا، علی اللہ توکلنا. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں. علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں. علی اللہ توکلنا، اس پر اس پر قالو، انہوں نے کہا. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم بھروسہ، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا. توکلنا ماضی کا صیغہ ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا. اور پھر اس کے بعد ساتھ دعا بھی کی. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، لا تجعلنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنہ، ہمیں تختہ مشق مت بنانا، للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کا، ہمیں ظالم لوگوں کا تختہ مشق مت بنانا، ہمیں ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالنا. ٹھیک ہے، ہمیں ظالم لوگوں کے حوالے نہ کرنا. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، دونوں قسم کے ترجمے آپ کر سکتے ہیں. لا تجعلنا فتنہ، ہمیں مت بنانا، فتنہ تختہ مشق، فتنہ کا مطلب تختہ مشق. للقوم الظالمین، ظالم قوم، یہ ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق مت بنانا. یا لا تجعلنا، ہمیں مت بنانا، فتنتن، آزمائش، للقوم الظالمین، ظالم قوموں کے ہاتھوں، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں مت ڈالنا. لا تجعلنا، مت ڈالنا، فتنتن، آزمائش کے اندر، للقوم الظالمین، ظالم قوموں کے ہاتھوں. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم قوموں کے ہاتھوں آزمائش میں مت ڈالنا. نہیں، غلط ہو گیا.
اچھا، جب بھی اللہ غلط لکھ دیں تو اس کو کاٹنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح دائرہ لگا کے اور یوں کٹ کر دینا چاہیے، اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی سے لکھا گیا ہے، یہ ادب ہے، ٹھیک ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں لا تجعلنا، ہمیں مت ڈالنا، ہمیں مت ڈالنا فتنتن، آزمائش میں، للقوم الظالمین، لید القوم الظالمین، ظالم قوموں، ظالم قوم کے ہاتھوں۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونتوب۔ ظالم قوم کا تختہ نہ بنانا، مطلب یہ، مطلب جیسے اس وقت ابھی سے کچھ وقت پہلے تک جو اہل فلسطین تھے وہ ظالم قوم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے۔ ایک محاورہ ہے ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنانا، تو یہ وہ مراد ہے۔ صرف نوجوان ہی مان لائے تھے، اس لیے کہ ابتدا میں نوجوان ہی بات مانتے ہیں۔ لائک آئی ہیڈ انٹرویو فور جاب آئی کور مائی ہیڈ، اینڈ ایک دور تھا کہ کہیں ریجیکٹ نہ ہو جاؤں، اور اللہ کے بھروسے پر ہیڈ کور کر کے انٹرویو دیا، الحمدللہ کامیابی ہوئی، ماشاءاللہ۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ ہیڈ کور کی وجہ سے آپ کو جاب نہیں دی جائے گی، ہیڈ کور کی وجہ سے بہت سی بچیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ان کو جاب نہیں دی گئی، داڑھی رکھنے کی وجہ سے بہت سے نوجوانوں کو جاب نہیں دی گئی، بہت سے نوجوانوں کو ان کے اسلامی حلیے کی وجہ سے جاب نہیں دی گئی، کہ آپ کے بال جو ہیں وہ ہمیں تو اس طرح کے تھوڑے ماڈرن قسم کے نوجوان چاہیے۔ یہ تو ایک زمانہ تھا، اب تو میڈیا نے ترقی کر لی جس کی وجہ سے اس طرح کی کنٹروورسی جنریٹ نہیں ہوتی، ورنہ تو ایسی بہت سی چیزیں تھی۔ اور آج بھی زمانہ ہے، بہت سی بچیاں اسی وجہ سے شادی نہیں کرتی کہ میری داڑھی والے سے شادی میں نے نہیں کرنی تھی، داڑھی والے مجھے اچھے نہیں لگتے، داڑھی کے ساتھ مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اتنا ریجڈ دیندار کا ہو مجھے اچھا نہیں لگتا وغیرہ۔ جی، بھروسہ یہ کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، بھروسہ یہ کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ میرے لیے ٹھیک ہوگا، برسے اس فیصلے میں یہ ہو کہ میری موت ہے، برسے اس فیصلے میں یہ ہے کہ میرے لیے فلاں آزمائش ہے، بھروسہ یہ ہو کہ اللہ میرے لیے آسانی ہی رکھے گا، اگرچہ وہ مشکل ہے، اگرچہ اس وقت وہ مجھے مشکل لگ رہا ہے، مگر وہ میرے لیے آسانی ضرور کرے گا، اور ضرور بھی ضرور اللہ میرے لیے راستہ کھولے گا۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ بڑی مزیدار قسم کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے بھروسے کے حوالے سے بہت مزیدار چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ عجیب و غریب کرتے ہیں۔ اور بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مشکل کوئی تکلیف والا معاملہ آئے گا ہی نہیں، بالکل آئے گا، بالکل آئے گا، تکلیف والا معاملہ بھی آئے گا، ظاہر بات ہے۔ خوشیاں اسی کو دی جاتی ہیں جو تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، جو تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، ایک سائیڈ پہ ہو گیا، اور جیسی خوشی ہے تو تب آپ کے ساتھ آ کے شامل ہو گیا تو آپ اس کو خوشی میں شامل تو کرتے ہیں، مگر وہ نہیں۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب زندگی میں مشکلات آئیں اور جو لوگ اس وقت ساتھ کھڑے ہوئے وہ زندگی میں کبھی بھولتے نہیں ہیں، وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولتے، چاہے آپ کتنے ہی آگے پیچھے ہو جاؤ، لیکن زندگی میں ان کا ساتھ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو ان سے ملنا اچھا لگتا ہے، آپ کو ان کو خوشی دینا اچھا لگتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جو مجھے خوشی ملے وہ ان کو مل جائے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مشقت کے اندر مجھے یاد کرتا، ہاں جب خوشی آئی تو تب تو یاد کیا، لیکن جیسی مشقت آئی تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، کہ پتہ نہیں کیا وہاں فلاں سے تعویذ لو، دماغ سے تعویذ لو، جو اللہ نے سکھایا مشورہ کرو، مشورے میں خیر ہے، مشورہ کرے انسان، شریعت کے مطابق چلے، وہ مشکل گزر جائے گی۔ جیسے ایک صاحب ہیں، 2016 میں پہلی مرتبہ ان کا مجھ سے رابطہ ہوا تھا، اپریل 2016، اور ابھی 2025 جمعے کے دن
یعنی فروری، جمعے کے بعد ان کا میرے پاس فون آیا، اور یعنی یہ 10 سال ایسا نہیں کہ وہ مجھ سے ڈسکانٹیکٹ رہے، یہ 9 سال وہ مستقل رابطے میں رہے۔ تو مجھے کہنے لگے آپ کو میں نے ہمیشہ ہی مایوسی والی بات ہی سنائی ہے، میں نے آپ کو کبھی خوشی والی بات سنائی؟ میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں، ایسا سوچا بھی کیسے آپ نے؟ تو شیطان آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے۔ تو یہ انسان کے اوپر، تو اس طرح کی 9 برس سے ایک بندہ تکلیف میں، 9 سال سے ایک بندہ تکلیف میں، مستقل مجھ سے رابطے میں ہے، تو ظاہری بات ہے کل کو جب اس کو خوشی ملے گی تو ظاہری بات ہے وہ جب خوشی بتائے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں 9 سال بعد، 10 سال بعد ایک خوشی بتا رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ ایسے ہی بندہ اللہ رب العزت سے ہر حال میں خوش رہے، لیکن اس توکل کرنے کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کو صرف راحت ہی ملے گی، اور انسان یہی بھروسہ کرے کہ اللہ ضرور میرے لیے راستہ کھولیں گے۔ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے راستہ موت کے ذریعے سے کھلے، ہو سکتا ہے راستہ اسی تکلیف کے اندر سے کھلتا ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں میں اللہ پہ بھروسہ کر کر تھک گیا ہوں، میں اللہ پہ بھروسہ کر کر تھک گیا ہوں اور کیا کروں، اس کے علاوہ اور کیا کروں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ ہماری غلط قسم کی سوچ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ یہ کرنا ہے، سمجھیں اس بات کو، اللہ پہ بھروسہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اوکے ہے، جو فیصلہ اللہ کا ہے وہی اوکے ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ جی آپ راستہ کھولیں، اللہ جی آپ راستہ کھولیں، میرے لیے خیر ہوگی تو راستہ کھلے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں تو ظاہری بات ہے قربانیاں دے کے نکلے ہیں، قربانیوں میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، قربانیوں میں بہت سے لوگ مارے گئے، تو کیا ان کو اللہ کی مدد نہیں ملی؟ ارے ملی بھائی، ہمارا ملک پاکستان بنا ہے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ ان کو اللہ کی مدد نہیں ملی، انہوں نے جو اللہ پہ بھروسہ کیا تھا وہ غلط نکلا۔ زندگی اور موت، خوشی غمی، یہ عارضہ ہے، بس ایک وقتی سپیڈ بریکر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ جی آپ میرے ساتھ جو کریں گے وہی صحیح ہوگا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اور میں بھی ایک زمانے تک اس کو غلط ہی سمجھتا رہا ہوں کہ بھئی اللہ کی مدد تو آئی نہیں، اللہ کی مدد آنے کا معنی یہ ہے کہ میں اس تکلیف سے نکل جاؤں۔ نہیں 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 نہیں، ضروری نہیں ہے میں اس تکلیف سے نکل جاؤں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر وہی واقعات سناتے ہیں جن واقعات میں بندہ کامیاب ہو کے باہر نکل گیا، وہ واقعات نہیں سناتے جن میں بندہ ناکام ہوا، حالانکہ وہ واقعات نامکمل نہیں ہوتے، البتہ وہ واقعات ادھورے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان واقعات کو پورا سنایا۔ کیسے سنایا؟ اس کی ایک مثال، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور جن کے دونوں بازو کٹ گئے اور پھر کسی نے نیزہ مارا اور شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ان کا اللہ پہ بھروسہ ٹوٹ گیا؟ حالانکہ اللہ پہ بھروسہ کر کے 3,000 نے 2 لاکھ کو اٹیک کیا تھا، 3,000 نے 2 ملین کو اٹیک کیا تھا۔ جب 3 لاکھ نے 2 ملین کو اٹیک کیا تھا تو اللہ کے بھروسے پر کیا تھا نا۔ حضرت جعفر مارے شہید ہو گئے اور 20 صحابہ کرام وہاں شہید ہوئے، 20 صحابہ، تو یہ 20 ناکام ہوئے، یعنی 313 کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے، یہ 14 تو ناکام ہو گئے، بقیہ 299 کامیاب ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے نا جی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھیے، بھروسہ کا مطلب یہ ہے، یہ شارٹ اسٹوری ہے، یعنی آدھی اسٹوری۔ چنانچہ نبی علیہ السلام حج پہ جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا؟ فرمایا جعفر یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے، جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، اللہ رب العزت نے اس کو جنت کے اندر 2 بازو، 2 پر عطا فرمائے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ جنت کے اندر اور پوری کائنات میں اڑتے پھرتے اور سیر کرتے ہیں۔ ابھی وہ یہاں سے گزرے تھے، ہمیں حالت احرام میں دیکھا تو مجھے انہوں نے کیا تو میں نے اس کو وعلیکم السلام کہا۔
تو تو بھروسے کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ جو کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا۔ چنانچہ ہم کو اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ وَنَجِّنَا، اور ہم کو نجات دیجئے، برحمتک، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافروں کی قوم سے، ہمیں کافرین کی قوم سے ہمیں اپنی رحمت سے نجات دیجیے گا۔ ہمارے پاس ایسی پاور ہے تو ان لوگوں کے پاس ہے، اور ہمارے پاس ایسی پاور نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے تدبیر سکھائی، اور وہ تدبیر کیا سکھائی؟ تدبیر کیا شاندار تدبیر ہے، سبحان اللہ! وہ تدبیر مجھے بھی دی ہے، آپ کو بھی دی ہے۔ کچھ باطنی تدبیریں ہوتی ہیں، کچھ ظاہری تدبیریں ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ باطنی تدبیریں ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، چنانچہ ہم نے وحی نازل فرمائی، إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف۔ اجتماعی بھروسہ ہوا کیونکہ آخری رزلٹ اس بات کا گواہ ہوتا ہے۔ جی، اجتماعی بھروسہ تو صحیح ہے، یہ بات بھی آپ کی بالکل صحیح۔ اجتماعی بھروسہ بھی ہوتا ہے، انفرادی بھروسہ بھی ہوتا ہے، لیکن من حیث الذات کی بات کر رہا ہوں۔ من حیث الذات تو ایک آدمی کا بھروسہ بھی تو ایک معنی رکھتا ہے نا، ایک آدمی کا بھروسہ بھی معنی رکھتا ہے۔ یہ تو ہم کسی کو جواب دینے کے لیے جواب دے سکتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ آج کل کے ملحدین جب اس طرح کا سوال کریں گے تو یہ تو مسلمانوں کے لیے جواب ہوا، لیکن ملحدین اگر جواب سوال کریں گے تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو وہ جواب کامل ہوگا جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ باقی آپ کی بات بھی صحیح ہے بالکل۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی نازل کی، إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، حضرت موسیٰ اور اخیہ ان کے بھائی کی طرف، ان 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 تبوأ، ان تبوأ، تبوأ کہتے ہیں بوأ یبوأ، مقرر کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو مقرر کرنا، قرار گاہ بنانا، ٹھیک ہے، کہ برقرار رکھو، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر کے اندر، بیوتن، گھروں کو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں دو حکم ہوتے ہیں، ایک حکم ہوتا ہے ہجرت کرنے کا، اور ایک حکم ہوتا ہے اپنے مقام پہ رہنے کا۔ چنانچہ یہاں پر تبوّع، تبوّع برقرار رکھنا، کہ مصر کے اندر اپنے گھروں کو برقرار رکھو، اسی جگہ پر رہو، یعنی جس جگہ پر تم لوگ رہتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے، یہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن یہ جو ہے دکھانا کچھ مناسب لگ رہا ہے مجھے، کہ یہ مصر ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ جو قصص الانبیاء ہمارا ہوا، اس میں نے بتایا تو ہے، لیکن اسکرین کے ساتھ نہیں بتا سکا۔ جو چیز اسکرین کے ساتھ جاتی ہے وہ ایک اپنی حیثیت رکھتی ہے، اور بڑی اس میں چیز ہوتی ہے، لوگوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ۔ یہ منفس ہے، اور منفس جو ہے وہ مصر کا جو ہے وہ شہر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بحیرہ روم ہے، یہ خلیج ویز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا چھوٹا سا ایریا قلزم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔ اگر آپ گوگل میپ پہ جاتے ہیں تو گوگل میپ میں آپ کو بہت سی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں۔ اس کے اندر آپ پاکستان سے لیفٹ ہینڈ پہ گوگل میپ کو لے کر جائیں گے تو آپ کو یہ ایریا بڑا اچھے سے نظر آئے گا، یعنی یہ بحیرہ قلزم،
ٹھیک ہے، اس کے دو، ایک یہ سینگ بنا ہوا ہے، ایک یہ سینگ بنا ہوا ہے۔ پاکستان اس طرف ہے، یہاں پر ایران ہے، ایران سے اس طرف، تو یہ ہمارے سامنے فلسطین، ٹھیک ہے، اور اس کے اس یہ الخلیل ہے، بیر صبا ہے، ٹھیک ہے، اور القدس یہاں پر ہے، اور یہیں پر جو ہے اسرائیل قبضہ کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ یہ بحر مردار ہے، یہ نہر اردن ہے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے، تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس نہر سے گزر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ حضرت موسیٰ تو نہیں تھے اس وقت، اور حضرت شمویل، حضرت سموئیل تھے، تو اسی نہر کا ذکر ہے۔ اور بحیرہ لوط ہے، حضرت یہ صدوم کی بستیاں ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ ہے، تو اسی علاقے پہ جو ہے وہ قبضہ کرنے کی اسرائیلی کوشش و یلغار ہے۔ یہ غزہ، یہ ہمارے سامنے غزہ ہے جو اسرائیلی اس کے اوپر قبضہ کرنے پہ، تو کہ اس سے آگے، غزہ سے آگے اس دودھ ہے، اس دودھ سے آگے یافا ہے، یافا کے ساتھ القدس ہے، اور غزہ کے ساتھ الخلیل ہے، یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہیں، اور علیہ السلام کا ایریا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت سارہ امور الخلیل میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ لے کے جائے تو ایک الگ بات ہے، تو وہاں کے معاملات ہی اور ہیں، واللہ تعالی علم اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں۔ تو یہ تو وہ علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ادھر جو ہے یہ علاقہ مصر کا ہے، اور مصر کے یہ دریائے نیل ہے، جو دریائے نیل چلتا ہے۔ اب دیکھیے یہ اب جو ہے یہ نہر سویز ہے، اب دیکھ اس کی بڑی وہ حیثیت ہے، پورے علاقے بڑے اہم۔ اب یہیں سے جو قلزم ہے وہ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یا ان میں سے کون سا مقام ہے جس مقام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا تھا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کون سے مقام سے کراس کیا تھا؟ تو ابھی تک یعنی بہت سے حضرات نے جگہ، کسی نے یہ جگہ متعین کی، کسی نے یہ جگہ متعین کی، کسی نے یہ جگہ متعین، یعنی مختلف جگہ متعین کی ہیں، مگر اس جگہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ 24 چار پا نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک بحری جہاز جو ٹائم لیتا ہے وہ بھی ٹائم 3 سے 4 دن لیتا ہے، یعنی یہاں سے یہاں تک کا جو بحری جہاز ہے وہ 3 سے 4 دن کا ٹائم لیتا ہے، یہاں تو اور زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں اور زیادہ ہے۔ تو ایک چھوٹی سی جگہ یہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو عیون موسیٰ کا دیا گیا کہ چھوٹا سا مقام یہاں پر آئے، تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا ہو، اور ہم انشاءاللہ موقع ہوگا تو دیکھیں گے۔ تو یہ مصر ہے، ابھی تک مصر کے اندر ہی رہنے کا حکم ملا کہ مصر کے اندر ہی رہیں گے، یہاں سے باہر نہیں جائیں گے۔ جب یہاں سے پار کیا، سمندر کو پار کیا، تو وادی تیہ میں آئے، اور یہ وادی تیہ، یہ طور سینا، یہ مختلف چیزیں ہیں، یہیں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ حضرت موسیٰ کا سفر یہ بلیک والا جو ہے، یہ حضرت موسیٰ کا پہلا سفر ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ مدین پہنچے، ہم کو وہ ملا۔ مجھے 1 منٹ دیجیے، السلام علیکم۔ جی اللہ کا شکر۔ اچھا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کا ہجرت کا سفر ہے۔ پھر یہ دوسرا ہجرت کا سفر یہاں سے ہوا، اور یہ دوسرا سفر ہجرت، یہ سفر پھر یہاں سے چلتا چلتا سفر ہجرت یہ چلتا چلتا آگے معاملہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اس تصویر کے اندر جو سہاروی صاحب نے تصویر بنائی ہے، وہ یہ بنا بحیرات مرہ، یہاں سے حضرت موسیٰ گزرے ہیں، اور اختلافات مختلف ہیں، جو دیگر مشائخ ہیں انہوں نے یہاں کا لکھا، سہروی صاحب نے یہاں کا لکھا، مختلف چیزیں، ہم انشاءاللہ اس کو اپنے مقام پہ دیکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم میں اس ایریے میں رہیں گے،
اور اپنے یعنی اپنے ہی مقام پر رہیں گے، اور مصر کے ایریے کے اندر ہی آپ کو رہنا ہے، یہاں سے آپ نکل کے نہیں جا سکتے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، چنانچہ یہ تدبیر بتائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ نمبر ایک تو اپنے گھروں میں رہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وہی نازل کی موسیٰ اور ان کے بھائی پر، ان تبوّأ کہ برقرار رکھیں، لقومکما اپنے قوم کے لیے، بمصر مصر کے اندر ہی، بیوتن گھروں کو، وجعلوا بیوتکم قبلہ اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنائیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، یعنی اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں، باہر نہ نکلیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور جو ایمان والے ان کو بشارت بھی سنا دیں کہ یہ سمجھ لو یہ تم نے کر لیا تو تمہارے لیے کامیابی ہے، یہ بات واضح کر دیں۔ چھوٹی بات نہیں، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں یعنی گھروں کو جائے نماز بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو جائے نماز بناؤ اور قائم کرو اس کے اندر نماز۔ یعنی ایک ترجمہ یہ ہے کہ ان تبوّأ کہ برقرار رکھو، لقومکما اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر میں، بیوتن گھروں کو، اور وجعلوا بیوتکم قبلہ اور اپنے گھروں کو جائے نماز بناؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو بشارت دے دیں۔ ایک یہ مصر میں ہی اپنے گھر بساؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مصر سے ہجرت نہ کریں بلکہ اپنے گھروں میں رہیں، اور دوسری طرف بنو اسرائیل کو اصل حکم یہ دیا گیا کہ وہ نمازیں مسجد میں ادا کیا کریں، یعنی گھر کی مسجد میں ادا کیا کریں، اور گھروں میں نماز پڑھنا ان کے عام حالات کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن چونکہ اس وقت فرعون کی طرف سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تھا، اس لیے اس خاص مجبوری کی حالت میں اس حکم کے ذریعے انہیں گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ پہلے ان کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا جائز نہیں تھا، لیکن جب یہ سچویشن پیش آئی تو اب ان کو حکم دیا گیا کہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرو۔ چنانچہ یہاں پر یہ جو صحیح تفصیل لکھی ہے، میں نے اس کا خلاصہ آپ کو عرض کر دیا۔ عام حالات میں ان کے ذمہ تھا کہ وہ مسجد میں ہی جا کے نماز پڑھیں، لیکن یہاں اس موقع پر یہ معاملہ ہو۔ دوسری اس میں بات یہ ہے کہ ان کا جو قبلہ تھا وہ کیا تھا، اس قبلے کے حوالے سے بھی اختلاف ہے۔ جمہور کا مسلک یہ کہ ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہی تھا، بیت المقدس ان کا قبلہ نہیں تھا، سوائے چند ایک انبیاء جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے علاوہ تمام انبیاء کا قبلہ جو تھا وہ کعبۃ اللہ ہی تھا، بیت المقدس نہیں تھا۔ یہ تھوڑی سی تفصیل اس کے اندر لکھی ہے، حلبیہ کے اندر وہ بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہوگا، میں ابھی آپ کے سوالات کے جواب دیتا ہوں۔ اچھا، مطلب مصر میں اپنے گھروں میں جمع رہو، جی ہاں، مصر میں اپنے گھروں میں جمع رہنے کا حکم دیا، یہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مکانوں کو گھر بنا کر رہنے کا حکم دیا ہے اسی جگہ پر، جی جی، مکانوں کو یعنی وہ ان کا یہ توقع تھی کہ ہم کو ہجرت کا حکم ہوگا، تو اللہ رب العزت نے اس ہجرت سے منع فرمایا کہ نہیں، تم کو ہجرت نہیں کرنی، بلکہ تم کو ابھی ان گھروں میں ہی رہنا ہے جن گھروں میں تم ہو، اور انہی گھروں میں جائے نماز بناؤ، انہی گھروں میں جائے نماز بناؤ اور انہی گھروں کے اندر رہو۔ یہ وہی جائے نماز ہے جس کا میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر کوئی مصلی گاہ بنانا چاہیے، جس کے اندر ہم نماز ادا کیا کریں، ذکر اذکار کیا کریں، بیٹھ کے تلاوت کیا کریں گے۔ اور مومن کو بشارت کس بات کی دی جا رہی ہے؟ اسی بات کی دی جا رہی ہے کہ تم یہ کرو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے حکم میں کامیابی ہے، اب یہ حکم ہے
اس حکم میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اور یعنی اس کے ذریعے سے ہم تم کو کامیابی عطا فرمائیں کیا، اور اسٹریٹجی پلاننگ کے ذریعے سے سمجھایا کہ کامیابی اس کے اندر ہے۔ گھروں کو قبلہ رکھ رکھ کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ گھر میں کہیں بھی نماز قبلہ رخ ہو کر پڑھی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ پہلی امتیں ہر جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، لہٰذا ان کے لیے تعین ضروری تھا کہ کس جگہ پر ان کو نماز پڑھنی ہے، اور پھر اس جگہ کو متعین کرنے کے بعد اس جگہ کا تعین توڑ نہیں سکتے تھے۔ ہم آج ایک جگہ پر جائے نماز بچھائیں، کل ایک جگہ فرش پہ نماز پڑھیں، پرسوں اگلے چھت پہ نماز پڑھ لیں، ہمارے لیے یہ اوکے ہے، لیکن دیگر امتوں کی کوئی اس کی اجازت نہیں تھی۔ وہ اگر گھروں میں نماز پڑھتے تھے تو ان کو ایک جگہ بنانی پڑتی تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام ایک محراب بنائی ہوئی تھی، اسی میں عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے گھر مبارک کی آپ تصویریں دیکھیں تو جو بیت ختیجہ ہے وہاں پر بھی ایک محراب بنی ہوئی تھی، اسی میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی ریاض الجنہ کے باہر جو دو چھوٹی چھوٹی صفیں بنی ہوئی ہیں، آپ کے گھر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو جالی ہے، اس جالی کے ساتھ جو قبلے کے اپوزٹ بنی ہوئی جالی ہے، وہاں پر آج قرآن کے ریکس رکھے ہوئے ہیں، ان ریکس کے اندر جو ہے وہ معاملات ہیں، اس ریکس کے اندر قرآن مجید رکھیں، اس کے پیچھے ایک محراب ہوا کرتی تھی، محراب فاطمی، وہاں پر آپ محراب تہجد، وہاں پر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ پہلے حکم یہی تھا، اور نبی علیہ السلام بھی ایک جگہ متعین کر کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں برکتیں ہیں۔ پھر امت کو گنجائش دے دی گئی کہ جہاں چاہیں آپ مصلی بچھائیں، نماز پڑھیں۔ وجعل علی کل الارض طہورا، ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی، یعنی میری امت جہاں چاہے نماز پڑھے۔ 5 خصوصیات میری امت کو دی گئی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں چاہے نماز پڑھ لے، جس جگہ پر چاہے نماز پڑھ لے۔ ایک اشکال آتا ہے کہ ہندو اپنے گھروں میں ایک جگہ مندر بناتے ہیں، ہم مسلمان بھی ایک جگہ متعین کریں تو یہ مشابہت بھئی مشابہت تو اسے کہتے ہیں نا کہ جو دوسروں کی نکالی میں کی جائے۔ ہم کوئی ہندوؤں کو دیکھ کے اپنے گھر میں جائے نماز بنا رہے ہیں؟ اگر ایک ہندو داڑھی رکھ لیتا ہے تو کیا ہم سب داڑھی مڈا دیں گے؟ اگر ایک عورت سر پہ، ایک ہندو عورت سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہے تو کیا مسلمان عورتیں سر پہ دوپٹہ رکھنا چھوڑ دیں گے؟ مشابہت تو وہ ہوتی ہے نا کہ ہم ان کا ایک شعار ہے اور ہم اس کی نقل کر رہے ہیں، یہ ان کا شعار ہے اور ہم تو اس کو مشابہت کہتے ہیں۔ ورنہ محض ایک دوسرے کی شکل جیسے شکل ہو جانا تو یہ کوئی اس بات کی دلیل تو نہیں ہے۔ جیسے ایک پنڈت نے کہا کہ حضرت جی بکری اور خنزیر دونوں کی شکل تو ایک جیسے، بکری نہیں کھاتے خنزیر کھاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اگر تیری بیوی کی شکل میری بیوی سے ملتی ہوگی تو کیا تیری بیوی میرے لیے حلال ہو جائے گی؟ تو میں شکل مل جانے سے حلت اور حرمت کے مسئلے نہیں ہوتے۔ حلت اور حرمت کے مسائل کا تعلق اور چیزوں سے، اللہ کے احکامات سے۔ دوسرا، ہندو اگر کچھ بھی کرتا ہے تو ضرورت وہ ہمارے لیے کوئی حجت اور یہ وہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز ان کا مذہبی شعار ہے، اور ہندو مذہب تو بعد میں آیا، اگر انہوں نے اسلام کی نقل میں بہت سی چیزیں کر لی، جیسے ہم زمزم کو متبرک سمجھتے ہیں، برکت والا سمجھتے ہیں، ایسے انہوں نے بھی کچھ پانیوں کو متبرک سمجھا ہوا ہے۔ ایسے ہم کھجور جو ہے وہ تبرک کے طور پہ لے کے آتے ہیں، وہ پرشاد کو تبرک کے طور پر لے کے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کھجور کھانا چھوڑ دیں، کھجور لانا چھوڑ دیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں جگہ بدل بدل کر نماز پڑھیں تاکہ وہ بھی جگہ آپ کی آخرت کی گواہی دے۔ یہ صحیح اور ٹھیک ہوگا، لیکن منقول یہی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے، آپ جگہ متعین کرتے تھے۔ اب جو اہل عقل ہیں وہ تو یہی کہیں گے جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو، جبکہ مسئلہ یہ کہ ہمارا دین تو عقل کے اوپر نہیں ہے، ہمارا دین تو پہلے نمبر پہ اتباع ہے۔
اور اتباع یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ متعین کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی سے ذرا تو میں آپ حدیث نہیں ہے نا زمین کی گواہی کے. جب ہم ہیں تو پھر بات یہ ہے. البتہ مسجد نبوی کے صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بدل بدل کے نماز پڑھا کرتے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ یہ جگہ جو ہے کہ جماعت نہیں ہو رہی بلکہ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو مسجد نبوی میں آپ جگہ بدل بدل کے نماز پڑھتے تھے, کبھی ایک پلر کے پیچھے, کبھی دوسرے پلر کے پیچھے, کبھی تیسرے پلر کے پیچھے, یہ پڑھا کرتے تھے. ورنہ اپنے گھر میں آپ علیہ السلام کی جگہ متعین تھی. ایسے ہی دیگر حضرات سے بھی یہی بات منقول ہے. اور ایک سچی بات یہ ہے کہ اہل عقل کو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جگہ بدل بدل کے پڑھنے سے زمین کی جگہ گواہی دے گی, مگر نماز کا جو تعلق ہے نا وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے. اور یہ خشوع اور خضوع جو ہوتا ہے یہ جگہ کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے. چنانچہ دیکھیں رینڈم نماز نہیں ہے, تہجد کی نماز ہے, فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, اشراق ہے, کبھی بھی کوئی نماز پڑھ لو, نہیں, بلکہ رینڈم نماز نہیں رکھی, بلکہ نماز کی جو بھی ہے تعین کرتی ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت موقع ہے, یہ نفل ہے, اس طریقے سے کہ اس کا تعلق خشوع خضوع کے ساتھ ہوتا ہے. اور آپ جتنا اسٹریٹ چلتے ہیں اتنا زیادہ فاصلہ طے ہوتا ہے, گول گول گھومتے جاتے ہیں تو فاصلہ آپ کا کم طے ہوتا ہے. جگہ بدل بدل کے پڑھنے سے آپ کا سارا دھیان اس کے اوپر جاتا ہے. آپ کے نماز کی توجہ کا اصل مرکز تو اللہ کی ذات ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف متوجہ ہو. وہ تو بات کی بات ہے کہ بخشش ہو, برکت ہو, وہ سب بات کی چیزیں, تو اصل اس ہونی چاہیے جو کہ نماز کا مدعا اور نماز کا مقصود ہے. اللہ اکبر کبیر, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی, آج کا سبق یہیں تک ہے. کوئی اور سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں, ورنہ گروپ میں سوال کر سکتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین.